الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی چند محافل سے ہم نے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے مختصراً بیان کی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 66 سے 70 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مختصراً بیان کرتے جائیں گے۔ آئیے ہم آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ عَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ وَلَوْ یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لو اس کا معنی کہیں کاش کے معنوں میں بھی ہے اور اگر کے معنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ عَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، کتبنا ہم لکھ دیتے، علیہم ان پر، یعنی ہم اگر ان کے لیے یہ فرض کر دیتے، کیا فرض کرتے؟ ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو۔ او اخرجوا من دیارکم، یا تم اپنے گھروں سے نکل سکتے ہو، یعنی یہ دو کاموں کی پرمیشن دے دیتے۔ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو تم جب چاہو مار سکتے ہو، دوسرا یہ کہ اپنے گھروں سے جب چاہو جا سکتے ہو۔ اگر یہ دو کاموں کی تمہیں پرمیشن دے دیتے، تمہیں اجازت دے دیتے، ما فعلوہ، تو تم ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ کام کر لیتے ہیں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ما یوعظون بہ، جس کی وہ نصیحت کر دیے جاتے ہیں، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بڑی بہتر بات ہے، یعنی ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم نے پچھلی محفل میں بیان کیا تھا، تو جو نہیں مانتا اس کے لیے عذاب ہے، اور جو مان لیتا ہے اس نصیحت کو، لکان خیر لہم، تو اس کے لیے بڑا بہتر ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ ثابت قدمی والی بات ہے، اور انسان اس سے اس کا دین بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتبار جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب ہم ان کو دیتے اپنی طرف سے اجر عظیم، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو اجر عظیم دیتے نا، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اس وقت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لیتے، نصیحت کو مان لیتے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ہم ان کے لیے کیا کرتے؟ بہت بڑا اجر عظیم لکھ دیتے۔ نصیحت کو ماننے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے ہم ان کے لیے بہت بڑا اجر لکھ دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ہم ان کو سیدھے رستے کی طرف لے جاتے، ہم ان کو کبھی بھی غلط رستے پہ نہ لوٹاتے۔ یعنی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر اچھے رستے کی طرف ہی لے کر جاتے، ان کو کبھی بھی برے رستے کی طرف نہ لے کر جاتے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب یہاں پہ اس بندے کی جو انعامات ہیں اس بندے کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے تو اس کے لیے انعامات کون کون سے ہیں۔ پہلا انعام، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں تو یہ لوگ ان لوگوں میں ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، یعنی ان لوگوں کے میں ان کا شمار ہوتا ہے جن پر اللہ اپنا انعام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان سکتا، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہ دے تو وہ بات نہیں مان سکتا نا، یہ حقیقت ہے۔
من النبیین، پہلی چیز اور پہلی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبیوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اجر دیں گے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. والصدیقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے. ان کا صدیق سچے لوگوں کے ساتھ، ان کا جو ساتھ ہے وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا. والشہداء، اور وہ گواہوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے رستے میں جو ہے وہ اپنی جان قربان کر بیٹھے یا کسی بھی طرح کا شہید ہے تو اس کے ساتھ وہ ہوں گے. والصالحین، اور نیک لوگوں میں ہوں گے، یعنی بڑے اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، کبھی بھی وہ برے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. یہ چار جو ہے یہاں پہ ان کے اعزازات ہیں ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. پہلا وہ نبیوں میں ہوں گے، دوسرا وہ سچوں میں ہوں گے، تیسرا وہ شہداؤں میں ہوں گے، چوتھا وہ صالحین میں ہوں گے. یعنی یہ چار جو خوبیاں ہیں یہ ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گی. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کا ساتھ بہت اچھا ہے. حسن ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ صدقہ حسنہ ہے، یہ اچھا صدقہ ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ اچھے لوگوں میں ہوں گے، اچھے لوگوں کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا. یعنی یہ جو چار لوگ بیان ہوئے ہیں ان سے بہتر کون ہے؟ نبیوں سے بہتر کون ہے؟ سچے لوگوں سے بہتر کون ہے؟ کوئی بندہ آج کل تو سچا بندہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، یعنی اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم لوگوں کو. تو والشہداء، اور شہیدوں میں، والصالحین، اور نیک لوگوں میں. یعنی یہ چار خوبیاں جو ہیں وہ ہر بندے میں تو نہیں ہیں، ہر بندہ شہید نہیں ہے، ہر بندہ نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار خوبیاں جن لوگوں میں شامل ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دوں گا. ذالک الفضل من اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ میرا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہر بندے کو نہیں ملتی. یہ خوبیاں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہر بندے کو نہیں ملتی. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ جس کو عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی علیم کافی ہے، کسی اور کو اس حوالے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں میں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس حوالے سے خوب جانتا ہوں کہ وہ کن لوگوں میں بہتر طریقے سے سیٹل ہو سکیں گے. میں ان کو ان چاروں میں سے جس میں مرضی شامل کر دوں، نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، جس میں میرا دل کرے گا میں کر دوں گا. صدق اللہ العظیم. آج کی محفل کے لیے اتنا ہی، اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.